السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. إسلاميات جماعة صوم، صفحة نمبر 26، آخرت. مقاصد تدریس نمبر 1، طلبہ آخرت اور اس کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 2، طلبہ قیامت کے دن ہونے والے واقعات سے آگاہ ہو سکیں۔ تو پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں، آمین۔ بچوں، آج مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب ہم نتیجے کا اعلان والا دن ہوتا ہے، جس دن رزلٹ ڈے ہوتا ہے، جس کو ہم اینول ڈے یا رزلٹ ڈے بولتے ہیں، اس دن آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بچوں کو سب کو یاد آ گیا، کچھ کے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہاتھوں میں پسینے آنے لگتے ہیں، پورا چہرہ گرم ہونے لگتا ہے، کچھ بچے خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ کو بہت اداس اداس نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو بچوں، اس دن جب ہمارا رزلٹ آتا ہے تو جب خوشی ہوتی ہے وہ کس بات پر ہوتی ہے؟ بالکل، خوشی ہوتی ہے جب ہم فرسٹ آتے ہیں یا سیکنڈ یا تھرڈ آتے ہیں یا ہم A+ لیتے ہیں، ایسی ہی بات ہے نا؟ شاباش، ایسی ہی بات ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارا رزلٹ اچھا ہوتا ہے تو ہم وہ سب کو دکھاتے ہیں، جلدی سے آ کے ماما کو دکھاتے ہیں، ماما یہ دیکھیں۔ جب ہمیں پرائز مل رہا ہوتا ہے، کوئی انعام مل رہا ہوتا ہے، ہم بہت خوشی سے دکھاتے ہیں، اور پورا سال ہم اسی لیے تو پڑھائی کرتے رہتے ہیں، اور سارے اسسمنٹس، سارے پیپرز ہم بہت اچھے سے سارے ٹیسٹ کو بھی کلیئر کرتے ہیں، ایسی بات ہے نا؟ اسی لیے کہ ہم آخر میں جا کر جب ہمارے اینول پیپرز ہوں، جب ہمارے لاسٹ ٹرم کے پیپرز ہوں، تو ہم اچھے نمبرز لیں اور ہم A+ گریڈ لے کر اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائیں، ایسی ہی بات ہے نا؟ اور اگر کوئی بچہ ایسا نہ کر سکے، اس کے نمبر اچھے نہ آئے، تو اس کو کتنا دکھ اٹھانا پڑتا ہے، سب سے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، وہ اپنا رزلٹ چھپاتا پھرتا ہے، اور پھر اس کو اسی کلاس میں رہنا پڑتا ہے، اور پھر بالکل اچھا نہیں لگتا، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو آج ہم کچھ ایسا ہی پڑھیں گے، چلیں پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آخرت، آج ہم آخرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آخرت کا لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی، یعنی کہ آخر میں، بعد میں آنے والی۔ آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے، جانیے۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے مراد اس دن پر ایمان رکھنا ہے جب یہ دنیا، کائنات اور اس میں موجود ہر چیز ختم ہو جائے گی، تمام انسان مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارے گھر، پہاڑ، درخت، آسمان، سب کچھ، انسان بھی مر جائیں گے، کتنے زیادہ انسان ہیں، اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ پتہ ہے وہ دن بہت ہولناک دن ہوگا، اور اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اچھے کاموں اور برے کاموں کا بدلہ دیں گے۔ اچھے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور برے عمل کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا مشکل ہوگا وہ دن، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچائیں، آمین۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے، اچھے عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اور جنت کیا جگہ ہے آپ کو پتہ ہے؟
जन्नत एक वंडरलैंड है, एक ऐसी जगह है, एक अमेजिंग, एक ऐसी इतनी ज़बरदस्त जगह है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि उसकी ईंट, उसकी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की, और इतनी प्यारी प्यारे वहाँ पर घर होंगे, और इतने प्यारे प्यारे मज़े मज़े के खाने होंगे। आपका दिल करेगा मैं अभी आम खाऊं, तो पूरे आम का दरख्त आपके सामने आ जाएगा। आपका दिल करेगा मैं अभी आम खाते खाते सेब खाने को दिल करेगा, तो आम के अंदर ही सेब का जायका आ जाएगा। और वहां पर क्या होगा, अगर आपका दिल करता है कि मेरे लंबे से बाल हों, गर्ल्स का अगर दिल करता है उनके लंबे से बाल हों, उनके लंबे से बाल होंगे। अगर बॉयज का दिल करता है कि उनके पास उड़ने वाला घोड़ा हो, तो उनके पास उड़ने वाला घोड़ा भी होगा। यानी उधर तो वो सब मिलेगा जो आपका दिल करता है। लेकिन बेटा, ये तो तभी मिलेगा जब हमने अच्छे काम ये होंगे आखिरत में, तभी तो वो मिलेगा। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जब रिजल्ट डे होता है तो क्या होता है, सारे साल का पढ़ा हुआ उस दिन पता चल जाता है। इसी तरह से आखिरत से क्या मुराद है, आखिरत में भी जो पूरी जिंदगी हमने काम किए होते हैं उनका इनाम मिलता है, या फिर फेल हो जाता है इंसान। यानी अगर कोई इंसान अच्छे काम नहीं करता तो फेल हो जाता है, तो उसको कहाँ पर डाला जाएगा, बुरे अमल करने वालों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। और जहन्नुम बच्चों बहुत खतरनाक जगह है, बहुत डराने वाली जगह। वहाँ पर आग होगी, अल्लाह अकबर, आग के शोले। जहन्नमियों को जब खाना दिया जाएगा, जब उनको भूख लगेगी तो सुकून, जहन्नम का दरख्त है वो कांटे दिए जाएंगे। और जब उनको प्यास लगेगी तो उनको खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, जिससे उनकी अंतड़ियां बाहर निकल आएंगी। और वो पुकार पुकार के कहेंगे हमें एक दफ़ा बस मिल जाए टाइम, मुझे हमें मौका मिल जाए, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे ताकि हम जन्नत में जा सकें। लेकिन बच्चों, जैसे आखिरत में होता है, जैसे रिजल्ट वाले दिन होता है कि हम दोबारा से पूरे साल का पढ़ नहीं सकते, हम अगली क्लास में नहीं जा सकते, ऐसे ही उस दिन भी कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। हर मुसलमान के लिए आखिरत पर ईमान रखना ज़रूरी है। आखिरत पर ईमान रखने से हमें अच्छे काम करने की तरगीब मिलती है, यानी कि हमारे अंदर शौक बढ़ता है अच्छे काम करने का, और हम बुरे काम करने से रुक जाते हैं। हमें चाहिए कि हमेशा वो काम करें जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो बच्चों देखिए, फिर हमें क्या करना चाहिए, बुरे कामों से रुक जाना चाहिए। किसी का दिल दुखाना, बड़ों की इज्जत ना करना, टाइम पे ना पढ़ना, नमाज भी ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, ये सब बुरे काम हैं। तो फिर हमें इनसे बचना है, और हमें क्या करना है, अपने वालिदैन का एहतराम करना है, बड़ों का एहतराम करना है, छोटों से प्यार करना है, अपना काम वक्त पर करना है, वक्त पर नमाज पढ़नी है, हर काम को वक्त पर करना है। तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे, और फिर आखिरत में क्या होगा, अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, हमें चाहिए कि हमेशा वो काम करें जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं, और उन कामों से अपने आप को दूर रखें जिनको करने से अल्लाह ताला नाराज होते हैं। हम्म ऐसा करने से आखिरत में हम नेक लोगों के साथ जन्नत में होंगे, जहाँ पर मज़े ही मज़े होंगे। तो आपने क्या सीखा है इस सबक से, कि हमें आखिरत पर ईमान रखना है। यानी जब कभी शैतान हमारे दिल में डाले कि छोड़ो नमाज लेट करके पढ़ लेना, छोड़ो कुरान पाक बाद में पढ़ लेना, तो हम सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरा आखिरत पर ईमान है, यानी मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरा हिसाब लेंगे, मुझसे पूछेंगे तुम अच्छे काम करते थे या बुरे काम करते थे। अल्लाह ताला फिर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी, या मैं क्या बोलूंगा। हम्म तो फिर बेटा आप क्या करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, और छुप कर भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि छुप कर अगर हम अपने मामा बाबा से छुप लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो हमें वहां पर भी देख रहे होते हैं। ऐसा ही है ना। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और जहन्नुम की आग से बचा लें, आमीन। तो बच्चों, अब हम चलते हैं मश्क की तरफ, और सवाल नंबर 1 क्या है, मुख्तसर जवाबात लिखिए। इस सवाल का जवाब आपने अपनी इस्लामियत की अमली किताब में लिखना है। तो सवाल नंबर 1 क्या है, आखिरत पर ईमान रखने से क्या मुराद है।
سوچئے، بالکل جواب ہے آخرت پر ایمان رکھنے سے مراد اس دن پر ایمان رکھنا ہے جب یہ دنیا، کائنات اور اس میں موجود ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ سوال نمبر 2، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم نے بہت اچھے سے سیکھا تھا۔ جواب کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اچھے اعمال والے جنت میں اور برے اعمال والے دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ والوں سے بچا لے، آمین۔ شاباش بچوں، اب سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن آخر میں اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بتائیں گے؟ تو شاباش، جواب ہے آخرت پر ایمان رکھنے سے ہمیں اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور ہم برے کام کرنے سے رک جاتے ہیں۔ شاباش۔ سوال نمبر 2، ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ ذخیرہ الفاظ: ختم، جہنم، خوش، آخرت۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ جملہ نمبر 1 ہے برے عمل کرنے والوں کو خالی جگہ ڈیش میں ڈال دیا جائے گا۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ ختم، جہنم، یس شاباش، یہاں پر آئے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 2، ہر مسلمان کے لیے ڈیش پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ شاباش۔ نمبر 3 پر کیا ہے؟ یہ دنیا ایک دن ڈیش ہو جائے گی۔ شاباش، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، جملہ نمبر 4، ہمیشہ وہ کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ ڈیش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ شاباش۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ نمبر 1، آخرت کے لفظی معنی ہیں پہلے آنے والی، کبھی نہ آنے والی یا بعد میں آنے والی؟ آخرت کے لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی، تو یہ ہے درست جواب۔ آپ اس کے ارد گرد دائرہ لگا دیجئے۔ نمبر 2 ہے قیامت کے دن اچھے کام کرنے والے جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ جنت میں، دنیا میں یا جہنم میں؟ بالکل درست جواب ہے جنت میں۔ اس کے گرد دائرہ لگا لیجئے۔ نمبر 3، قیامت کے دن برے کام کرنے والے جائیں گے، شاباش، دنیا میں یا جہنم میں یا جنت میں؟ شاباش، قیامت کے دن برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے، تو آپ اس کے گرد دائرہ لگا لیجئے۔ سرگرمی: سرگرمی میں ہے کہ کوئی سے 3 ایسے کام لکھیے جن کے کرنے سے ہمیں آخرت میں جنت مل سکتی ہے۔ تو بچوں، کون سے ایسے 3 کام ہیں؟ آپ کو تو 3 سے زیادہ کام بھی پتا ہے۔ چلیں 3 کام، جیسے فرسٹ ون ہم کہہ سکتے ہیں نماز پڑھنے سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، والدین کا احترام کرنے سے ہمیں جنت مل سکتی ہے، قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ تبارک اللہ۔